کے جا رہا ہوں، امر، حکم، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اس حدیث پاک میں بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہماری نماز، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تقلید بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے کسی غیر معصوم امتی کے پیچھے چلنے کو تقلید کہتے ہیں۔ مسلم الثبوت کا حوالہ، احناف کی سب سے مارکت العارہ کتاب اصول کی، کسی بھی امتی کے قول کو بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے لے لینے کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ تعریف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، علماء ان جو ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن یہی علماء جب اسٹیجوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے، یہ تعریف نہیں بتاتے۔ جیسے بدعت کی صحیح تعریف نہیں بتاتے، ایسے تقلید کی بھی صحیح تعریف نہیں بتاتے۔ بدعت کی تعریف میں نے بھی بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین میں ثواب سمجھ کر کسی عمل کو ایجاد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بدعت۔ دلیل صحیح بخاری، صحیح مسلم، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من احدث فی امرنا، ہمارے لائے ہوئے اس امر میں، اس حکم میں، اس شریعت میں جس نے کسی نئی بات کو ایجاد کیا فهو رد، تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ ایجاد کرنے والا بھی، وہ قول بھی مردود ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا فهو رد، تو وہ بھی مردود ہے، وہ بھی مردود ہے۔ یہ دلیل اس بات کو بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کے لائی ہوئی شریعت میں ثواب سمجھ کر کوئی عمل ایجاد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ بدعت۔ اور تقلید کسی امتی کے قول کو بغیر ثبوت اور دلیل کے تسلیم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تقلید کہلاتا ہے۔ یہ بات دونوں طرف، لیکن ہمارے لوگ اس کو بیان نہیں کرتے، واضح نہیں کرتے لوگوں کے سامنے۔ جب تقلید بدعت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ہر نئی بات کی ایجاد کو بدعت کہتے ہیں، تو تم نے جو ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے یہ بھی بدعت، تم پکے مکان بنا رہے ہو یہ بھی بدعت، تم کار سے حج کرنے جا رہے ہو یہ بھی بدعت، ٹرین سے جا رہے ہو یہ بھی بدعت، ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے ہو یہ بھی بدعت، تم نے جو بوشٹ پہنی یہ بھی بدعت، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تم نے جو جوتے پہنے یہ بھی بدعت، چپل پہنے یہ بھی بدعت، اور چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں تم بھی بدعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تم نبی کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے تم بھی بدعت۔ کیسے پٹی پڑھاتے ہیں یہ روٹی بوٹی کے لیے؟ یہ شبہ ہیں، ہم بتا رہے ہیں اسی لیے تاکہ ہوشیار رہو، چاقو چوبند رہو۔ اس طرح کے امت کو گمراہ کرتے ہیں، پڑیے چھوڑتے ہیں، پڑیے۔ میں نے بتایا نا کہ ایسے ایسے پڑیے چھوڑتے ہیں استاد کے۔ حیدرآباد میں سنا ہے ہم نے، بریانیاں پکتی ہیں تو استاد کی پڑیا آخر میں ڈلتی ہے، بناتا کوئی اور ہے، پکاتا کوئی اور ہے، استاد 4 جگہوں کے کنٹریکٹ دے کے بیٹھا رہتا ہے، صرف کار سے گھومتا ہے، بنا کے جب فٹ ہوتا ہے تو وہاں جاتا ہے کہ ہاں استاد تیار ہو گیا، ہاں تیار ہو گیا، تو جیب سے پڑیا نکالتا ہے۔ وہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے وہ کارندوں بیچاروں کو پتا، بس اسی کے چکروں میں اسی کے پیچھے بیچارے لگے رہتے ہیں۔ استاد وہ ہوتا ہے، تو ایسی پڑیے چھوڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے بتایا تھا شروع میں، ایسی ایسی آیتوں کے ترجمے بتلاتے ہیں، مفہوم بتلاتے ہیں کہ اگر جن کی تقلید یہ بیچارے کرتے ہیں امام صاحب آ جائیں تو کان پہ ہاتھ رکھیں کہ یا اللہ یہ معنی تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا مقرر ہے، اس وقت کوششیں جاری ہیں پٹھان خان گروپ میں اور سید گروپ میں کہ کون مجدد اعظم بنے گا اس دور کا،
لڑائی جاری ہے، ووٹنگ چلے گی، کون جیتے گا، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. خیر دیکھیے کون مجدد بنتا ہے. وہ اس کو مجدد بنانے کے چکر میں ہے. اس کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، سنو ذرا غور سے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا ہے. ابراہیم نے کہا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیا ہے وہ آیت کریمہ، کیف تحیی الموتى، قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. حضرت ابراہیم نے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تو اس بات کے اوپر یقین اور ایمان نہیں رکھتا. ابراہیم نے کہا، اے اللہ یقین ایمان تو ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، اپنے سے ہلا لو ملا لو، پھر ان کو ذبح کر دو، بوٹی بوٹی کر دو، بوٹی بوٹی کر کے خلط ملط کر کے ان کو پہاڑ کے 4 ٹکڑوں کے اوپر 4 پہاڑیوں پہ رکھ دو. اب جب ابراہیم نے 4 پرندوں کو پکڑا، ان کو ہلایا ملایا، ذبح کر دیا، چھری سے ذبح کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پر پنکھی سب مل جل گئے، مکس کر دیا، اس کی منڈی اس میں، اس کی منڈی، ٹانگ، پٹڑی بچونی سب کچھ ادھر ادھر ہو گئی. اب 4 حصے کر کے اس پہ رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو چڑیا ذبح ہو گئی، ذبح ہو گئی تو کیا ہو گئی، مر گئی. ذبح ہو گئی تو مر گئی، یہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جب چڑیا ذبح ہو گئی تو مر گئی، اس کے 4 حصے چاروں پہاڑوں. سمجھ میں کچھ بات آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں آ رہی ہے، ابھی سنو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور سمجھ گئے ہو تو بیٹھے رہو. جب پہاڑوں کے 4 ٹکڑوں کے اوپر اس کو رکھ دیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، ثم ادعہن یاتینک سعیا. اے ابراہیم پھر ان ذبح کی ہوئی مری ہوئی چڑیوں کو پکارو، ان چڑیوں کو پکارو. ابراہیم نے پکارا، وہ چڑیے آ گئیں. تو ابراہیم نے مری ہوئی چڑیوں کو پکارا. تو جب مری ہوئی چڑیوں کو پکارنا جائز ہے تو ولیوں کو پکارنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ. غور کریں، یہ ہے تفسیر آیت کی تشریح. تو اب اگر تم سے کوئی کہے کہ ولیوں کو پکارنا شرک، تو ان سے کہو کہ حضرت ابراہیم سب سے بڑے مشرک، نعوذ باللہ. کہتا ہے اگر کوئی تم سے کہے ولیوں کو پکارنا شرک، تو کہہ دو ابراہیم سب سے بڑے مشرک، کیونکہ ابراہیم نے مری ہوئی چڑیوں کو پکارا، مری ہوئی چڑیوں کو پکارا. جب چڑیوں کو پکارا وہ مشرک نہ ہوئے تو ہم ولیوں کو پکار کے مشرک کہتے ہو جائیں گے. اور آگے بڑھو، وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ مری ہوئی چڑیوں کو پکارو. تو جب اللہ مری ہوئی چڑیوں کو پکارنے والے کو مشرک نہیں کہتا تو ہم ولیوں کو پکار کر کے مشرک کیسے ہو گئے؟ تمہارے کہنے سے مشرک ہو. کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اس نقطے تک نہ پہنچ پائے. وہ تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں سب مر جاتے ہیں، قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں. وہ تو تمہاری کچھ سنتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، چالتے بھی نہیں. وہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. ہم نے کہا یا اللہ ان کے سارے مقلد کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب امام صاحب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو ادھر سے کوئی ہری جھنڈی لے کے نکلے گا، کوئی ہری پگڑی لے کے نکلے گا، کوئی ادھر سے نکلے گا، کوئی امام صاحب دنیا میں ہم آپ کی تقلید کرتے، امام ہے کیا مشرک بدعتی چلا مردودو تم ہمیں تھوڑی تقلید کر دیتے. کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی قسم امام صاحب دھتکار دیں گے، یاد رکھو. اما انبیاء کا عالم یہ ہوگا کہ گھٹنے ٹیک کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے. ہاں تو ان کا بشاروں کا میں نے عرض کیا کہ یہ پڑیا ہے استاد کی اور اس پہ نعرے لگتے ہیں، لوگ ناچتے ہیں. ہمارے وطن کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اس کو مجدد کہتے ہیں. ہم نے کہا ایک بات نہیں سمجھ میں آئی،
دیکھو جھوٹ بولنے والا جو ہوتا ہے چور کہیں نہ کہیں ایسی نشانی ضرور چھوڑ کے جاتا ہے جہاں پکڑ میں آ جائے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے. ہم نے کہا یہ کہتا ہے چڑیا ذبح ہو گئیں تو مر گئیں، تو مری ہوئے چڑیوں کو پکارنا جائز ہے. تو یہ اولیاء کے بارے میں اس کا مطلب اس کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ مر چکی ہیں. تو ایک طرف تو کہتا ہے زندہ ہیں، دوسری طرف کہتا ہے مر چکے ہیں. اب اس میں اس کی کون سی بات صحیح ہو سکتی؟ تضاد بیانی دیکھیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور عزیزوں. یہ ہے اپنے فہم اور اپنے سمجھ کی تفسیر. ہم نے کہا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو یہ معنی اور مطلب نہیں بتلایا جو تم ہمیں 1400 برس کے بعد سکھا رہے ہو. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب تقلید ہر چیز میں ہونی چاہیے نا بھائی، آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں ہونا چاہیے. ارے ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں، ایمان میں بھی، عقیدے میں بھی، توحید میں بھی، سنت میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، سیاسیات میں بھی، ہر معاملے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں. لیکن یہ ایسے ہوشیار لوگ ہیں کہ انہوں نے دودھ میں سے جیسے مکھی نکال کے پھینک دی جاتی ہے، عقیدے کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نکال کے باہر پھینک دیا. کہا نہیں، عقیدے میں ہم امام صاحب کے مقلد نہیں ہیں، ہم عقیدے میں ابو موسیٰ اشعری اور ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے ہم اصول میں ان کو مانتے ہیں. اب یہ اشعری ماتریدی کون ہیں یہ تفصیل ہے، چھوڑو، یہ بھی اہل سنت والجماعہ سے باہر ہیں، یہ صفات کے منکرین کی جماعت ہے، چھوڑو ان کو. کہتے ہیں ہم عقیدے میں امام صاحب کو نہیں مانتے، اب ہم فروع مسائل میں، جزیات میں امام صاحب کے مقلد ہیں. ہم نے کہا واہ، میٹھا میٹا حق، کڑوا کڑوا تو عقیدے میں تم نے امام صاحب کو کیوں انکار کر دیا؟ کیوں؟ عقیدے میں امام صاحب کو مانو گے تو ٹوٹل کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے امام صاحب کے فتوے کی روشنی میں. سارے ان کے مقلد یہ مانتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں وہ سب سنتے ہیں، قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ قبریں پھاڑ پھاڑ کر کے مدد بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں کے کئی گروپ بھی ہیں. معذرت کے ساتھ نام لینا گناہ تو نہیں ہے، نام لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا ہوں؟ دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، اور دوسری جماعتیں بھی ہیں، مانتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو. لیکن سوال ایک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کئی گروپ مانتے ہیں یہ سب. اور یہ مصیبت تو یہ بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو غلط بھی کہتے ہیں، گمراہ بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، آپسی میں لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں. لیکن امام صاحب کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو یہ کوئی بھی نہیں مانتے. امام صاحب کو عقیدے سے باہر کیا ہوا ہے. کیوں؟ اور یہ سارے گروپ جو ہیں، یہ ایک بات اور بھی بتاؤں، یہ سارے گروپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگان دین مرنے کے بعد بھی قبر میں، یہ اور بات ہے وہ اپنے اپنے ولیوں کے لیے تسلیم کرتے ہیں. ہمارے یہاں بیچارے یہ تبلیغی جماعت، یہ دیوبندی جماعت جو اپنے آپ کو سب سے بڑے موحد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے موحد ہیں، توحید پرست ہیں، لوگوں کو بھی بتلاتے ہیں، لیکن حکایات اولیاء ہو یا ارواح ثلاثہ ہو حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی، آپ ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، باقاعدے مولانا محمود الحسن کے بارے میں، قاسم نانوتوی کے بارے میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جھگڑے میں باقاعدے حضرت کو قبر میں پتہ بھی چل گیا کہ دو دیوبند کے مولویوں میں جھگڑا بھی ہو رہا ہے. اور پھر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ تہجد کے وقت نکل کے آئے قبر سے باہر، ہاں قبر سے باہر نکل کر کے آئے اور سبق بھی دیا، مولانا سے کہہ دو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑیں. ہم نے کہا یا اللہ، مولانا کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، دو مولوی 2 ہفتہ 10 دن میں لڑے ہوں گے، مولانا کو قبر کے اندر کیسے پتا چل گیا؟ کون جاسوسی کیا کہ مولانا 2 مولوی لڑ رہے ہیں؟ اور پھر وہ قبر پھاڑ کر کے کیسے نکل آئے؟ تو اگر یہ قبر پھاڑ کر کے نکل سکتے ہیں تو ہمارے یاروں کے بزرگ تو ماشاءاللہ مزار بھی پھاڑ کے نکل سکتے ہیں. ایک حضرت نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سید رفاعی آئے 555 میں تبلیغی نصاب کے حوالے سے، ہاتھ پھاڑ کر کے اللہ کے نبی نے باہر نکالا اور 90,000 یا 90 لاکھ لوگوں نے دیکھا اور آپ نے سید رفاعی سے مصافحہ کیا. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں. ان عقیدوں پر کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں. اعوذ باللہ، یہ سب سے بڑی گستاخی. عرض کرنے کا مطلب یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ اس نہیں تھا. امام ابو حنیفہ ایسے لوگوں کو درے مارتے، لات مار کے بھگاتے، اسی لیے کہہ دیا گیا عقیدے میں امام صاحب کو ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا امام تو ہمارا ہے نا، وہ ہمارا امام ہے عقیدے کا بھی،
ہمارا امام ہے اصول کا بھی، اس اصول اس نے عقیدے میں بھی یہ بات بتلائی، فروعات میں بھی ہمیں تعلیم دی کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اے لوگوں سنو، میں انسان ہوں، غلطی کرتا ہوں، جب کبھی تمہیں صحیح حدیث مل جائے میرے فرمان کو دیوار پہ مار دینا، نبی